بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ جو گرمی ہے اصل میں یہ جہنم کی ایک بھاپ ہے۔ یہ جہنم کی آگ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ کہیں اللہ نے کہا نارن تلظا، یہ آگ کی لپیٹ ہوگی، جہنم کی جو آگ ہے وہ آگ کی لپیٹ ہوگی۔ کہیں اللہ نے فرمایا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ وہ کس انداز سے ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے ڈرا رہا ہے، جہنم سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ لوگوں، جہنم کی بڑی سخت گرمی ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت آگ ہے۔ اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ سورہ تحریم کی جو آیت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے کہا کہ جہنم کا جو ایندھن بننے والے ہیں وہ انسان اور پتھر ہیں۔ گنہگار انسانوں کو، نافرمان انسانوں کو جہنم کا انہیں کندن بنایا جائے گا، جہنم کو ایندھن بنیں گے۔ پتھر بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ پتھر جو دنیا میں اللہ کے علاوہ اس کی پوجا پاٹ، اس کی پرستش کی جاتی ہے۔ ان پتھروں کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا جو ما سوی اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جو ان پتھروں، ان درختوں، ان فلاں چیزوں کی جو انہوں نے پوجا پاٹ کی، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رواہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شبہ درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور صحیح بخاری سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جہنم کی آگ سے بچو، اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیے گئے اعمال کے نتائج میں جزا و سزا کے لیے بنایا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے اور گنہگار اور نافرمانوں کے لیے اللہ نے جہنم بنایا ہے۔ گرمی کا یہ موسم ہے اور گرمی کے موسم میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ گرمی سے بچنے کے لیے انسان مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی چیزوں کو آدمی استعمال کرتا ہے، اور گرمی سے آدمی بے چین ہو کر یہ سوچتا ہے کہ یہ گرمی کے ایام ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزار لیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان گرما کے دنوں میں بعض اسکول، کالج اور سرکاری اداروں کو چھٹی دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی گرمی کی ایک جھلک ہے، اور یہ دنیا کی گرمی جو انسان اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، جبکہ دنیا میں یہ جو آگ ہے، یہ جو گرمی ہے، اصل میں یہ جہنم کی ایک بھاپ ہے۔ جہنم کی ایک بھاپ ہے جو ہم ان گرمی کے دنوں میں ہم محسوس کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم اللہ سے شکایت کی، جہنم اللہ سے یہ کہی، اے اللہ میرے بعض حصے کو بعض حصہ کھا رہا ہے۔ تو اللہ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اللہ نے اجازت دی۔ ایک سانس تو اپنے اندر لے لے اور ایک سانس تو باہر کی طرف آپ تو چھوڑ دے۔ تو جہنم جو سانس اپنے اندر لی تو اس وقت ہم سردی کو محسوس کرتے ہیں، جہنم جو سانس باہر کی طرف چھوڑی جو ہم اس وقت گرمی کو محسوس کرتے ہیں۔
یہ دنیا کی گرمی انسان اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے آدمی بھرپور کوشش کرتا ہے، لیکن ایک آگ ہے، ایک گرمی ہے جو جہنم کی آگ ہے، جہنم کی جو گرمی ہے، جو شدت ہے، اس کو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ آپ قرآن مجید آپ پڑھیے، اللہ نے کیا فرمایا؟ کہیں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں جہنم کے تعلق سے فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ جہنم کی آگ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ کہیں اللہ نے کہا نارن تلظا، یہ آگ کی لپیٹ ہوگی، جہنم کی جو آگ ہے وہ آگ کی لپیٹ ہوگی۔ کہیں اللہ نے فرمایا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ وہ کس انداز سے ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے ڈرا رہا ہے، جہنم سے تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ لوگوں، جہنم کی بڑی سخت گرمی ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت آگ ہے، اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو، جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ سورہ تحریم کی جو آیت اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے کہا کہ جہنم میں جہنم کا جو ایندھن بننے والے ہیں وہ انسان اور پتھر ہیں۔ گنہگار انسانوں کو، نافرمان انسانوں کو جہنم کا انہیں کندن بنایا جائے گا، جہنم کو ایندھن بنیں گے۔ پتھر بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ پتھر جو دنیا میں اللہ کے علاوہ اس کی پوجا پاٹ، اس کی پرستش کی جاتی ہے۔ ان پتھروں کو جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا جو ما سوی اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جو ان پتھروں، ان درختوں، ان فلاں چیزوں کی جو انہوں نے پوجا پاٹ کی، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، جب یہ جہنم میں جائیں گے اس وقت یہ افسوس کریں گے یہ پتھر میں اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، یہ پتھر جس کی میں پوجا پاٹ کیا، یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، یہ مجھے کیا بچائے گا؟ ان کی حسرت میں اور اضافہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جہنم کا ایندھن بننے والے انسان اور پتھر ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ اللہ رب العالمین ہر آدمی کو ذمہ دار بنایا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی تم میں نگران ہے، اپنی ذمہ داری، اپنی نگرانی کے متعلق اللہ قیامت کے دن تم سے سوال کرنے والا ہے۔ حاکم ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، کہ اس حاکم سے اپنی رعایا کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ مرد ذمہ دار ہے اپنے ماتحت، اپنے متعلقین کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر اور اپنے بچوں کے متعلق عورت سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مثال دے کے سمجھایا، اللہ کے نبی نے مثال دے کے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی جہاں بھی فکر کرتا ہے، اسی پر خاموش نہیں رہنا، اپنے فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ اپنے فیملی کو بھی ایک دینی ماحول، اچھا ماحول دینا ہے تاکہ وہ دین میں بہت آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ماحول ان کو صحیح سیٹ نہیں ہو رہا ہے، ایک ماحول ان کو ایک اچھا ماحول آپ نہیں دیے، دین کی رغبت ان کے اندر کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس آدمی پہ رحم فرمائے، اللہ اس آدمی پہ رحم فرمائے جو رات میں جاگا، رات میں نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی کو جگایا، بیوی نماز پڑھی،
شوہر کے جگانے پہ اگر بیوی رات میں نہیں جگتی ہے، شوہر پانی کی چھینٹے مارے۔ اللہ ایسے مرد پہ اللہ کو رحم فرمائے، پیارے نبی کی دعا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس عورت پہ رحم فرمائے جو رات کو جاگتی ہے، نماز پڑھتی ہے، شوہر کو جگاتی ہے، شوہر بھی نماز پڑھتا ہے، شوہر کو جگانے پہ اگر شوہر نہیں جاگتا ہے تو عورت پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اللہ بھائیو، سورہ تحریم کی آیت، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہیں اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ بھائیو، جہنم، آج لفظ جہنم سنتے ہیں، قرآن پڑھنے کے وقت بھی یہ جہنم کا تذکر آتا ہے، عذاب کا ذکر آتا ہے، ہمیں وہاں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، اس کی طرف کوئی ایک توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف سے جہنم کا ذکر آتا رونگٹے کھڑے ہو جاتے، جہنم کی بات آتی ان کی زندگیاں بدل جاتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایمان والے بندوں کی صفتیں بیان کی، وہ نیک بندے کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، اللہ نے ان کی صفتیں بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ جو دعا کرتے ہیں یہ وہ نیک بندے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفت ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جہنم کی آگ کا تصور کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے، کبھی وہ آرام کی نیند سوتا نہیں۔ جہنم جب اس کو یاد آتی ہے بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، پھر وہ جہنم کہیں وہ ٹھکانہ اگر میرا بن گیا تو میری کیا حالت ہوگی، میری حالت کیا ہوگی۔ آدمی اپنا محاسبہ کرتا ہے، فکر کرتا ہے۔ بھائیو، کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ پہلی مثال، قیامت کے دن جہنم کی آگ کو انبیاء کرام دیکھیں گے۔ جہنم کی آگ کو انبیاء کرام جب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے، اس قدر خوف زدہ ہوں گے، اس قدر لرزہ و ترسا ان پر طاری ہو جائے گا، اتنے پریشان ہو جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے ربی سلم سلم، اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ وقت کا ایک نبی جہنم کو دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اللہ میری جان کی مجھے فکر لگی۔ یہ انبیاء کرام یہ کیفیت ہو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے روتی رضی اللہ عنہ۔ یہ امہات المومنین کا تقویٰ تھا، جہنم کو یاد کر کے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے، قرآن مجید پڑھنے کے دوران کئی جہنم کی بات آتی، عذاب کا تذکرہ آتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے۔ کیا خوف تھا خلفائے راشدین میں، کیا خوف تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جہنم کو یاد کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کا گزر لوہار کی دکان پر سے، بڑے مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن مسعود ذرا مجھے قرآن پڑھ کے سنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں؟ یہ تو قرآن آپ کے دل پہ اترا ہے،
یہ قرآن تو آپ کے اوپر اتارا گیا، میں پڑھ کے سناؤ۔ نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے قرآن سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی تلاوت شروع۔ یہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوہار کی دکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا، آگ سے دہکتی ہوئی بھٹی کو دیکھا، آگ بھڑکائی جا رہی ہے، اس بھٹی کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، جہنم کی آگ کو یاد کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روتے ہیں۔ جہنم کی آگ۔ ایک اور مثال ہمارے اسلاف میں ملتی ہے، حضرت ربیع رحمہ اللہ، رات کا وقت ہے، سونے کے لیے بستر پر گئے ہوئے، سوئے ہوئے، کروٹ بدل رہے ہیں، پہلو بدل رہے ہیں، نیند نہیں کر رہے ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ بیٹی نے دیکھا کیا میرے ابا نیند نہیں کر رہے ہیں؟ بیٹی نے ابا سے پوچھا ابا جان پورے لوگ سو گئے ہیں، پوری انسانیت سو گئی ہے، ابا آپ رات میں کیوں نہیں سوتے؟ حضرت ربیع رحمہ اللہ نے بیٹی سے انہوں نے یہ کہا بیٹی تیرے باپ کو جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی۔ کیا تقویٰ، یہ خوف تھا، یہ خشیت الہی تھی، اخروی زندگی کی تیاری کا ایک محاسبہ تھا۔ آئیے آخر میں جہنم سے آزادی کے کچھ اعمال، اگر یہ اعمال ہم کر لیتے ہیں اللہ رب کریم ہمیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اب آپ کے سامنے وہ اعمال آئیں، پوری طرح چوکنا رہنا۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے میں یہ کام کروں، میں یہ کام کروں گا۔ نمبر 1، سچے دل سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور شرک سے نفرت کرنا۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ اللہ کے نبی بولے جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس آدمی پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ بھائیو اپنے عقیدے کا جائزہ لو، توحید پہ جمے رہو، ایمان کا محاسبہ کرو، ایمان پہ جم جاؤ، اور یہ آپ کی توحید، یہ وہ نیکی ہے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد کرے۔ دوسرا عمل، ہمارے عمل میں اخلاص، انہوں کرے میں کرنا، ان کا دیکھے میں کرنا۔ جو بھی ہم عمل کریں گے اللہ میرے اس عمل کو تو پسند کر لے، اللہ میری اس نیکی کو تو قبول کر لے، یہ عمل تیرے لیے کیا اللہ قبول کر لے۔ ہمارے عمل میں اخلاص ہونا، ریاکاری نہیں، ریاکاری نہیں آنا۔ جب ہمارے عمل میں اخلاص ہے اللہ کامیابی دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کرے۔ تیسرا کام، 40 روز باجماعت نماز کی جو آدمی پابندی کرتا ہے، 40 روز باجماعت نماز کی پابندی، تکبیر اولا اس کو چھوٹ نہ جائے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 روز اگر کوئی مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے 2 بارات لکھی جائیں گی، 2 آزادیاں، ایک تو جہنم سے آزادی اور ایک نفاق سے آزادی۔ ویسے ہر نماز اہم ہے، ہر نماز اہم ہے، لیکن 2 نمازوں کی خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھے اللہ اس کو جنت بھی داخل کر دے گا۔ 2 ٹھنڈے وقت سے مراد فجر کی نماز ہے اور عصر کی نماز۔ سوچو فجر کی نماز پڑھا میں، فجر کا میں پابند ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں میں، نبی نے فرمایا جو آدمی 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک اور چیز، دعا کرو، اللہ سے دعا کرو۔ اب جہنم سے بچنے کے لیے ایک زبردست دعا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔
अगर ये दुआ नहीं, कम से कम ये दुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आदमी 3 मरतबा अगर ये दुआ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, 3 मरतबा अगर बोले, जन्नत अल्लाह से कहती है ऐ अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे। 3 मरतबा आदमी अगर ये दुआ पढ़ता है जहन्नम से बचने के लिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 3 मरतबा अगर ये दुआ पढ़े, जहन्नम अल्लाह से कहती है ऐ अल्लाह इसको जहन्नम से आजाद कर। आखिरी बात, सदका कर। जो अल्लाह हमें माल दिया, इस माल को अल्लाह के राह में खर्च करेंगे। नबी ने फरमाया इत्तखुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, खजूर का आधा टुकड़ा ही सही, इतना से हमारे पास, खजूर का आधा टुकड़ा ही सही, वो सदका करके अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। इत्तखुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरा, ये खजूर का आधा टुकड़ा भी नहीं है, जुबान से अच्छी बात बोल के, अच्छे जुमले बोल के अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करो। भाई एक मरतबा सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जोर की आवाज, एक धमाका हुआ। अल्लाह के नबी ने पूछा ये धमाका सुने ना, ये कैसी आवाज है? साहबा कहने लगे अल्लाह के नबी ये इतना धमाका, इतनी जोर की आवाज, ये आवाज अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते। प्यारे नबी ने फरमाया सुनो, एक पत्थर जो जहन्नम में फेंका गया, गिरता जा रहा था 70 साल हो गए और आज जहन्नम की तह को पहुंचा। ये जहन्नम की गहराई है, जहन्नम की गहराई। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा यही कोशिश करते हैं, मुझे अल्लाह का बंदा, मुझे अल्लाह की बंदगी में मेरी जिंदगी गुजारना, मेरी उम्र, मेरी जवानी अल्लाह की इबादत। मैं अगर अल्लाह की इबादत में हूं, अल्लाह मेरी दुनिया अच्छी बनाएगा, मेरी आखिरत अच्छी बनाएगा। जो भी लोग दुनिया में जी रहे हैं अल्लाह के लिए नहीं जी रहे, अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को दुनिया में भी नाकाम करेगा और कल क़यामत में ऐसे नाफरमान और गुनहगारों को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। भाइयों, इलेक्शन करीब है, हर आदमी फिक्रमंद है, हालात के तनाजुर में हर आदमी फिक्रमंद। फिक्र करने की बात नहीं है, रब की जात पे भरोसा करो। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो आदमी अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। लेकिन आपके लिए जरूरी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, आप भारत के आप नागरिक हैं, आप भारत के शहरी हैं, आपके ऊपर वोट है, आप वोट डालिए, आप अपना वोट सही इस्तेमाल कीजिए, आप इत्तेहाद का सबूत दें, आप यूनिटी का सबूत दें। आप अगर मुत्तहिद हो जाएं, आप अगर इत्तेहाद से रहेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जरूर मदद करेगा। हम डिवाइड हो गए, हमारा बंटवारा हो गया, अगर हमारे अंदर तकसीम हो गई हम कभी ना हम कामयाब नहीं होंगे। हम सारे लोग इस भारत का जो सही जो आदमी है उसका हम इंतखाब करेंगे, उसको हम अपना निशान देंगे और वोट को ज़ाया नहीं करेंगे। 5 लोग सुस्ती से वोट नहीं जाते। हर आदमी की जिम्मेदारी, बड़ा हो मर्द हो कि औरत, वोट जरूर डालें। आपके एक वोट से भी क्या पलट सकता है भारत। आपका एक वोट बड़ा कीमती, वोट का सही इस्तेमाल करो। आप इस भारत की आप नागरिक, इस भारत के आप शहरी हैं, आपको जीने का हक है, आपको समाज में रहने का हक है। अपने आप को कमतरी और अफसोस का इजहार करने की बात नहीं। अल्लाह से दुआएं करें, हमारे मुल्क की सालिमियत के लिए, हमारे मुल्क की सलामत के लिए, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह से दुआ करें और इत्तेहाद के साथ आप अपना वोट डालेंगे, अल्लाह ताला आपकी जरूर मदद करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो, तुम फिरका में मत पड़ो, तुम डिवाइड ना हो जाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, अल्लाह ये ज़िंदगी मुख्तसर है, अल्लाह हमें आखिरत को तरजीह देते हुए हमें आमाल सालिहा करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमें कुरान मजीद पढ़ने, हिफ्ज़ करने, समझने और इसकी तबलीग करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जो हमें जो बड़े हैं, अल्लाह नमाजी बना दे, जो छोटे हैं उनकी इस्लामी तरबियत करने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमें
ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا کر زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عالم اسلام میں جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو اللہ تو دور فرما دے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ مظلومین کی اللہ تو مدد فرما دے، اللہ مظلومین کی اللہ تو مدد فرما دے، اللہ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے صحت میں، ایمان میں، ہمارے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ تو برکتیں عطا فرمائے۔ وبارک لنا فیما اعطیت وبارک لنا فیما اعطیت وبارک لنا فیما اعطیت اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر قوموا للصلاة۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔